بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل فائن. اور امید کرتا ہوں کہ چھٹیوں میں آپ نے جو ہم نے چیپٹرز پڑھے تھے ان کو اچھے سے ریوائز کیا ہوگا اور یاد کیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے چیپٹر 1 اور 2 کمپلیٹ اس کے کویسچن آنسرز اور ٹیکسٹ پڑھ لیا تھا، اور چیپٹر 3 کا ٹیکسٹ کمپلیٹ کیا تھا ہم نے. اس کے کویسچن آنسرز ہم نے پڑھنے تھے. تو آئیں کویسچن آنسر سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے کویسچن میں وہ کیا کہتا ہے. How was the room Mrs. Wickets let to Chips? مسز وکٹ نے جو چپس کو کمرہ دیا ہوا تھا وہ کیسا تھا؟ ایسے بھی کویسچن آ سکتا ہے، یا اس کو ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ واز مسٹر چپس روم ڈیکوریٹڈ ایٹ مسز وکٹس، کہ مسز وکٹ کے ہاں جو کمرہ تھا مسز چپس کا وہ کس طرح ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، یا پھر مسز وکٹ کا گھر ڈسکرائب کریں. ان تینوں میں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو ان کا آپ نے آنسر اس طرح دینا ہے کہ مسز وکٹس ہاؤس واز سچویٹڈ اکراس دا روڈ ایٹ بروک فیلڈ. بروک فیلڈ اسکول کی روڈ کے کراس اس کا جو ہے مسز وکٹ کا گھر تھا. دا ہاؤس اٹ سیلف واز اگلی اینڈ پریٹینشیس. جو ہاؤس جو تھا وہ بدصورت تھا اور کوئی زیادہ اچھا دکھنے والا نہیں تھا. بٹ دیٹ ڈڈنٹ میٹر، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اٹ واز کنوینئنٹ فار مسٹر چپس، مسٹر چپس کے لیے آرام دہ تھا. دا روم مسز وکٹس لیٹ ٹو ہم واز اسمال. جو مسز وکٹ نے روم دیا تھا مسٹر چپس کو وہ چھوٹا تھا، بٹ اٹ واز کمفرٹیبل اینڈ ویل لٹ. یہ اچھی طرح روشن اور پرسکون تھا، کمفرٹیبل تھا. ہز روم واز ڈیکوریٹڈ سمپلی ود اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ. ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا کہ اس کا روم جو ہے وہ اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ سے سجایا ہوا تھا. اس نے اسکول سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ اس میں لگائی ہوئی تھیں، کچھ پینٹس وغیرہ اس طرح کے لگائے ہوئے تھے. تو اس طرح آپ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی پوچھا جائے تو یہ جواب دے دینا ہے. کویسچن نمبر 2 دیکھیں. واٹ وڈ مسٹر چپس ڈو ڈیورنگ مائلڈ آفٹرنونز. وہ جو ٹھنڈی میٹھے خوشگوار موسم کی دوپہریں تھیں اس میں مسٹر چپس کیا کرتا تھا مسز وکٹس کے جب گھر پہ وہ رہتا تھا. وین دا ویدر واز مائلڈ انف، جب موسم کافی خوشگوار ہوتا تھا. چپس وڈ گو ٹو دا پلینگ فیلڈز، کھیتوں میں جاتا تھا. اینڈ واچ گیمز، پلینگ فیلڈ میدانوں میں جاتا تھا اور گیمز دیکھتا تھا. ہی لائک ٹو اسمائل اینڈ اسپیک ٹو دا بوائز دیئر. وہ وہاں ان لڑکوں سے باتیں کرنا اور ہنسنا اسے اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 3 دیکھیں. ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس انٹرٹین ہز اسٹوڈنٹس ایٹ مسز وکٹس ہاؤس. مسٹر چپس نے مسز وکٹ کے گھر پر اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے لطف اندوز کرتا تھا، انٹرٹین کرتا تھا. اور یا پھر ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے ہاؤ ڈیڈ چپس میٹ دا نیو کمرز. مسٹر چپس جو ہے وہ نئے آنے والے طلباء سے کس طرح ملتا تھا. تو اس کا جواب ہوگا کہ مسٹر چپس میڈ اے اسپیشل پوائنٹ آف گیٹنگ ٹو نو آل دا نیو بوائز اینڈ ہیونگ دیم ٹو ٹی. ان کو چائے پر بلاتا تھا. ڈیورنگ دا فرسٹ ٹرم، پہلے امتحان کے دوران. ہی آلویز آرڈرڈ اے والنٹ کیک، اخروٹ کا کیک ہمیشہ منگواتا تھا وہ. اینڈ ڈیورنگ دا ونٹر ٹرم دیر ور کرمپٹس ٹو، کلچے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو کرمپٹس کہتے ہیں، کرمپٹس بھی ہوتے تھے. ہی سینٹ دیم آف ایٹ 5 o'clock. وہ 5 بجے انہیں واپس بھیج دیتا تھا. جانے کا کہتا تھا کہ سوری لیکن اب آپ مزید یہاں پر نہیں روک سکتے. تو یہ نیو کمرز کے ساتھ پہلی ملاقات ہوتی تھی مسٹر چپس کی، یا پھر وہ کیسے انٹرٹین کرتا تھا. اس کا جواب یہ ہوگا. وٹ وڈ چپس آسک دا نیو بوائز ہو کیم ٹو سی ہم. جو اسے ملنے آتے تھے نئے لڑکے تو مسٹر چپس ان سے کیا پوچھتا تھا. ان سے پوچھتا تھا ان کے گھر کے بارے میں، وہ کہاں سے آئے ہیں، یا ان کے بروک فیلڈ کے ساتھ کیا اس کے پرانے کوئی فیملی کنیکشنز بھی ہیں یا نہیں. مسٹر چپس آسکڈ دا بوائز اباؤٹ دیئر ہوم ٹاؤن، کے گھر کے بارے میں پوچھتا تھا. ہی آلسو آسکڈ ویدر دے ہیڈ اینی فیملی کنیکشنز ایٹ بروک فیلڈ، کہ کیا ان کے بروک فیلڈ کے ساتھ کوئی خاندانی روابط بھی ہیں، کوئی فیملی کنیکشنز بھی ہیں. واٹ ڈیڈ دا بوائز کمنٹ آفٹر ٹی ود چپس. مسٹر چپس کے ساتھ جب ٹی پی لیتے تھے بوائز تو اس کے بعد وہ کیا تبصرہ کرتے تھے. وہ مسٹر چپس کو کہتے تھے ڈیسنٹ اولڈ بوائے. ٹھیک ہے. دے انجوائڈ دا کمپنی آف چپس اینڈ ٹیسٹ آف دا ٹی. وہ چائے کے ٹیسٹ اور مسٹر چپس کی کمپنی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے. دے کال ہم اے ڈیسنٹ اولڈ بوائے. اسے ڈیسنٹ اولڈ بوائے کہتے تھے. دے میک فن آف ہاؤ چپس ریممبر وین ٹو پش دیم آف.
وہ ہنستے تھے کہ مسٹر چپس کو کیسے اپنا کس طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ یہاں پر مزید نہیں ٹھہر سکتے. تو یہ جو ہے وہ ٹیکسٹ ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا. اب اس کے یہ 5 کویسچنز ہیں پہلے جو آپ نے اچھے سے یاد کرنے. آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں. مزید جو ہے وہ ریمیننگ کویسچن کچھ کل کریں گے, کچھ نیکسٹ ڈے کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.